میری بیوی نے کسی مرد کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، ایک اچھے مرد کو شادی کے لیے، تو لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور سوچو کیا وہ میرے اندر ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر میں تو کئی دفعہ بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک میٹرس تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی، ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جس کی 3 ٹانگیں تھیں، 4 نہیں تھی، ایک ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم کی، وہ انشاءاللہ پرابلمس کے اندر جب ہم بات کریں گے کہ اس میں پرابلمس ہیں کیا، شادیوں کے اندر پرابلمس، سب سے بڑی پرابلمس ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں۔ دین سمجھتے ہیں حجاب، نقاب، 5 وقت کی نماز، اس کے بعد غیبتیں کریں، جھوٹ بولیں، بدگمانیاں کریں، چیخے چلائے، غصہ قابو میں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے حجاب نقاب کیا ہوا ہے تو وہ دیندار ہے۔ ہماری دین کی ڈیفینیشن یہاں پہ شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ شادی کس سے کرنی چاہیے؟ اب تو ہو گئی شادیاں اکثر کی، پتہ نہیں کوئی ہے یہاں پہ جس کی شادی نہیں ہوئی؟ ریز آف ہینڈز۔ اچھا ہے تو ٹھیک، پتہ نہیں خوش قسمت کہوں، کیا کہوں، بد قسمت کہوں۔ ابھی آزاد پنچھی ہو، ابھی اڑو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہے نا، آسمانوں کی سیر کرو۔ اس کے بعد پنجرے میں قید ہو جاتا ہے انسان، ہے نا، اس کے بعد رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، ان ادر ورڈز۔ تو بہت ڈفرینٹ لائف سٹائل ہوتا ہے شادی کے بعد۔ لیکن جو شادی کے لیے بندے ڈھونڈ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح بندے کا انتخاب کریں۔ تو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اور یا جن کی ہو گئی ہیں، وہ بھی تھوڑا سوچ لیں کہ اگر میری شادی شدہ لوگوں، اگر میری بیوی نے کسی مرد کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، ایک اچھے مرد کو شادی کے لیے، تو لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور سوچو کیا وہ میرے اندر ہیں۔ اور ایسے ہی آپ لوگ بھی سوچیں، اگر میرے شوہر نے وہ شادی سے پہلے سوچا ہوتا شادی کرنے کے بارے میں، اب نہیں، تو وہ جو جس لڑکی کی تلاش میں ہوتا، تو کیا وہ لڑکی ہوں، کیا میں وہ عورت ہوں جس کے بارے میں میرا شوہر سوچتا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کیا چاہتے ہو یار شادی کے لیے؟ کیسی لڑکی چاہیے؟ اخلاق اچھا ہو، چلیں گڈ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے وہ رسپیکٹ کرنے، آپ اس کی رسپیکٹ کریں، وہ آپ کی رسپیکٹ کریں، اچھی کہ رسپیکٹفل ہونی چاہیے، اور کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے سوچ میں، دین کے اعتبار سے، دین کے گولز کے اعتبار سے۔ میں آپ کو ریفریز کر رہا ہوں آپ کی بات، چلیں گڈ۔ اور ٹھیک ہے، یعنی آن ٹاپ آف دا ہیڈ یہ نکلا۔ جی بچیوں، آپ کی جن کی نہیں ہوئی کیا چاہتے ہیں؟ Who is trying his best to follow شریعت and سنت۔ یہ تو بڑی موٹی سی آپ نے بات کر دی، اتنی موٹی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، دماغ چھوٹے چھوٹے ہیں، بات جب موٹی ہوتی ہے تو گھستی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو ہم اگلے 10 گھنٹے بات کر سکتے ہیں نا، کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو فالو شریعت اینڈ سنت۔ لوگوں کو تو شریعت سنت کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ ایز اے کرائٹیریا رکھ دیں گی نا کہ جی آئی وانٹ ہسبینڈ ہو ٹرائز ہز بیسٹ ٹو فالو شریعت اینڈ سنت، اور کل کو وہ بدماش نکلے گا تو آپ کہیں گے میں دیکھنی نہیں ہوئی داڑھی، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، امامہ بھی باندھا ہوا ہے، شریعت سنت فالو تو کر رہا ہوں، ٹرائنگ مائی بیسٹ۔ یہ تو بہت موٹی بات ہوگی، بات جو ہے نا ٹو دا پوائنٹس ہونی چاہیے۔ یہ ایک اتنی جنیرک بات کر کے اگر آپ کسی اسپاؤس کا انتخاب کرنے جائیں گی، کل کو ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اتریں گے تو قصور آپ کی ڈیفینیشن میں تھا۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ کوئی اور بات، کوئی اور موٹی سی بات کر دیں، جو ایسے ہی جاننا چاہ رہا ہوں تھاٹ پروسیس۔ جی رسپانسبل، بہت اچھی بات کی ہے، رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، بہت اچھی بات کی ہے۔ جی بیٹا پھر بولیں، سچ بولے، واو ماشاء اللہ، سچ بولے، زبردست، ٹروتھفل، سچ بولے، اچھی بات ہے۔ جی بیٹا، جی مسجد میں نماز پڑھے، چلیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔
جی سوری میری آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے. میری فیملی میں بہت کم مرد ہیں جو کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تم مسجد میں نماز پڑھیں, سچ بولیں, رسپانسبل ہو, یہ ٹو دا پوائنٹ, یہ اچھے پوائنٹس ہیں, رائٹ, ٹو دا ڈاٹ, ٹو دا پوائنٹ ہے بات. جی سوری, لیڈنگ رول ہو, یعنی یہ رول ماڈل ہو بیسکلی, رائٹ, لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہو, جس کو دیکھ کے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ امام ہو, میں اس کے پیچھے چلوں, اور وہ لیڈنگ رول ماڈل ہو, اچھے اخلاقیات میں اور باقی ساری چیزوں میں میں اس کو اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہا ہوں. اچھی باتیں ہیں ساری کی ساری, ماشاءاللہ. کم از کم چلیں جتنے لوگ آئے ہیں, آپ میں سے اکثر لگ رہا ہے مجھے کہ دین کی کچھ الف بے تے آتی ہے آپ کو, تو کچھ. میں پاکستان جاتا ہوں, بچیوں سے وہاں پہ اگر میں بات کروں نا, تو ان کو لٹرلی بہت ساری بچیوں کو چاہیے لڑکا. ابھی میں پاکستان میں تھا, ایک یونیورسٹی میں تھا کراچی میں, تو کراچی میں ایک لڑکے نے اس طرح, یونیورسٹی کا آڈیٹوریم تھا, تو ایک لڑکے نے, میں اس طرح باتیں کر رہا تھا, دیکھو دین جو ہے وہ پرنسپلز کا نام ہے, آپس میں دوستی نہ کیا کرو, لڑکے لڑکیاں شادی کرو, جلدی کرو شادی وغیرہ, میں ان کو ترغیب دے رہا تھا. ایک لڑکا کہتا ہے کہ شادی تو اتنی مشکل ہو گئی, ہم کیسے شادی کریں, یعنی وہ ایبسلیوٹلی رائٹ. تو میں نے وہی باتیں کچھ کی جو آج بھی میں نے باتیں کی, شادی تو بہت سمپل سی چیز ہے. پلس وہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کی ڈیمانڈز ادھر ہیں, لڑکیاں چاہتی ہیں اتنا کما رہا ہو, یہ گاڑی چلاتا ہو, ایسے گھر میں رہتا ہو. تو پھر میں نے, جو بچیاں بیٹھی تھی, میں نے کہا اگر آپ کی یہ ڈیمانڈز ہیں تو پھر کسی لڑکے سے تو شادی نہیں ہو سکتی آپ کی, ہے نا. وہ تو کوئی بابا جی ہوں گے جو اتنا کماتے ہیں. کیوں علی, فرسٹ جاب میں کتنی تنخواہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ 5-6 ہزار ایسی ہوگی نا میکسیمم. وہ 50 ہزار تو نہیں کما رہا ہوگا ایز اے فرسٹ جاب. وہ لیمبرگینی تو نہیں خرید سکتا, الا یہ کہ اس کو وراثت میں اس کو جدی پشتی کوئی سیٹ ہو, وہ الگ باتیں ہیں. یہ لڑکیوں کی تھاٹ پروسیس ہے. ابھی شادی ہوئے 2-4-6 مہینے ہوتے ہیں, ہم اپنا گھر کب بنائیں گے؟ عجیب باتیں ہیں, کہاں سے گھر بنائیں گے؟ میں نے زندگی کے کتنے سال, اب سوچ رہا ہوں, آئی تھنک کوئی 23 سال 22-23 سال رینٹ پہ رہے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر. میں تو کئی دفعہ بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک میٹرس تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی, ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جس کی 3 ٹانگیں تھیں, 4 نہیں تھی, ایک ٹوٹی ہوئی تھی, اور بہت خوشی خوشی رہے ہیں الحمدللہ. آج کل کی بچیوں کو کیا ہو گیا ہے, شادی ہوتی ہے اور ایسے یہ کب ہوگا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ بیکار باتیں ہیں ساری کی ساری. ہر چیز ایک سائیکل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے زندگی کا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھر وہ حرام کمائے, جا کے چوری کریں, ڈھاکہ ماریں, لوگوں کے دھوکہ دیں, کیا کریں, وہ کہاں سے پیسے لائیں. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, رائٹ. تو جو چیز دیکھنے والی ہے, سوچنے والی ہے. آپ لوگوں نے اچھی باتیں کی, آئی وش کہ یہی باتیں آپ لوگ واقعی یو مین اٹ ایز ویل, اور اس کے اندر ہم رہ لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, کسی چھوٹے سے گھر میں رہ لیں گے. آپ نے بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم کی, وہ انشاءاللہ پرابلمس کے اندر جب ہم بات کریں گے کہ اس میں پرابلمس ہیں کیا, شادیوں کے اندر پرابلمس, سب سے بڑی پرابلمس ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم الگ کیسے رہیں, کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کہیں شارجہ میں کتنے کا مل جاتا ہے یار آج کل, کوئی ٹوٹا پھوٹا, ہاں 18,000 کا. 18,000 ڈیوائڈ بائی 12 از واٹ, 1,000 and some, right, some 1200 نہیں یار, اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, 1500 تو افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. اوبر چلا لے یار, اوبر چلا کے بھی کما سکتے ہیں نا 1500 مہینے کے, کہ نہیں کما سکتے؟ پوچھ رہا ہوں سوال, ٹھیک ہے. لیکن بچیاں کیا وہ پرانے سے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہوتی تیار. ان کو چاہیے پام جمیرہ کے اندر 3 بیڈروم گھر,
پھر یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا پھر اس میں رہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے فادر ان لا کا گھر ہے پام جمیرہ کے اندر، میرے نہیں یعنی کسی کے، اور وہ رہتے ہیں تو پھر وہاں جا کے رہیں. پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ پیار نہیں دیتے، بیٹیاں نہیں سمجھتے، یہ مسئلہ، ساس یہ کہتی ہیں، ساس کہتی ہیں 2 سیب کیوں کھا لیے اور 1 کیلا کیوں کھا لیا اور اٹھ کے کیوں نہیں آئی اور سب کے لیے ناشتہ کیوں نہیں بنایا. تو پھر یا وہ برداشت کریں یا پھر ایک اسٹوڈیو میں رہ لیں آرام سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. یہ تو باتیں سوچنے والی ہیں، ڈیسیژن تو ہم نے لینا ہے. کوئی بہت راکٹ سائنس کی باتیں تو نہیں کر رہا نا میں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اصل چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے. اصل چیز یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، رائٹ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں، کہ ایک لڑکی سے 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. سنی ہوئی ہے حدیث؟ جنہوں نے شادی نہیں کی سنی ہوئی ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باقی چیزیں اگنور کر دو، اس کا فیملی نہ دیکھو، اس کی خوبصورتی نہ دیکھو، اگر، لیکن کرائٹیریا جو ہے وہ یہ کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا اس کی شرافت ہے. دین، اگین دین کا مطلب یہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے آپ میں سے کہا تھا، دین کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں ہے نا. پرابلم یہ ہے، دین سمجھتے ہیں حجاب، نقاب، 5 وقت کی نماز، اس کے بعد غیبتیں کریں، جھوٹ بولے، بدگمانیاں کریں، چیخے چلائے، غصہ قابو میں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے حجاب نقاب کیا ہوا ہے تو وہ دیندار ہے. ہماری دین کی ڈیفینیشن یہاں پہ شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے. یہ پورا پیکج ہے دین کا، ایک ایک چیز زندگی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چنو، رائٹ، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا زندگی میں. کیونکہ جو واقعی میں جس کو دین کی سمجھ ہے، آئی وش کہ لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے، تو آف کورس وہ آپ کے لیے وہ سکون کا باعث بنے گی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی غصہ قابو کرتی ہوگی، اس کی زبان میں مٹھاس ہوگی، پیار کرے گی، آپ کی سپورٹ بنے گی، آپ کا خیال کرے گی، آپ کے گھر کی باتیں باہر نہیں بتائے گی. امید ہے یہ سارے لوگ سن رہے ہیں. آپ کے گھر کی باتیں باہر نہیں بتائے گی، اپنی والدہ کو فون کر کے آپ کی غیبت نہیں کرے گی، اپنی بہن سے آپ کی غیبت نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی بات گھر میں سالو کرے گی، سکون ہوگا، کیونکہ اسے دین آتا ہے. آپ سے لوئل ہوگی، آپ سے محبت کرے گی. آپ کے پیسے، آپ کے کریڈٹ کارڈ ہاتھ غلطی سے لگ گیا تو پھر اس کے بعد آپ دیوالیہ نہیں ہو جائیں گے. آپ کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے گی. آپ کی اولاد ہوگی تو اس کی اچھی تربیت کرے گی، اسے انسان بنائے گی. سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے غیر شادی شدہ لڑکوں، ٹھیک ہے. اور as for choosing a husband is concerned، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لڑکی کے اولیاء سے، ان کے والد سے، کہ اگر تمہارے پاس تمہاری لڑکی کے لیے ایسے لڑکے کا پرپوزل آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا. اس کے یہ مت دیکھو کہ کماتا کتنا ہے، دیکھو کہ انسان کیسا ہے. اور یہ عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک جنرل چیز کے اندر میں سے کوئی خاص چیز اگر کوئی ہوتی تھی تو دونوں کو ذکر فرماتے تھے. دین کے اندر اخلاق شامل ہیں، دین اخلاقیات کا بھی نام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دین، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے صرف دین اور دوسرے کو دین کی سمجھ نہ ہو، تو ہائی لائٹ کیا. جس طرح وہ انما الاعمال والی حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے نا، جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے. ومن كانت هجرته کیا ہے لدنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما کیا ہے الى ما كان، جو بھی الفاظ ہیں، او كما قال الى ما هاجر الیہ، کہ جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے. اب عورت سے شادی کرنا بھی تو ایک دنیا کا کام ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا کہ کئی لوگ اپنا دین بدل لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں شادی کرنے کے لیے، تو وہ امپورٹنٹ بات تھی، الگ سے ذکر کیا. اسی طریقے سے دین کے اندر اخلاقیات شامل ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کیا دین، لیکن خاص طور پہ اخلاق. ان دین کے جتنے ایلیمنٹس ہیں اس پہ اخلاق کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ اگر کسی لڑکے کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بیٹی کی
شادی اس سے کر دو. اگر نہیں کرو گے, کچھ اور دیکھتے رہو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. تو کیئر ٹیکر کو ڈھونڈیں, پرووائڈر کو ڈھونڈیں, رسپانسبل کسی نے کہا رسپانسبلٹی کو دیکھیں, اس کو اپنے دین کا, پورے دین کا پتہ ہو, اس کو پتہ ہو کہ خاتون کی ایموشنل نیڈس کو کیسے فلفل کرتے ہیں, اس کی فائنینشیل آبلیگیشنز کیسے پوری کریں گے, پورا پیکج ہو اس بندے کے اندر. لیکن ایسے لڑکے کہاں سے لائیں؟ نور العلم اکیڈمی, اس سے رابطہ کریں. یہاں پھر بندھن سے, سوری